السلام علیکم دوستوں. تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو. فعل ماضی کی تو ساری باتیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کون سی بات ہوئی تھی؟ فعل ماضی یہ گردان فعل ماضی مثبت معروف یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، گردان فعل ماضی مثبت مجہول یہ بھی ہو چکا ہے. اسی طرح گردان فعل ماضی منفی معروف، اور چوتھی گردان فعل ماضی منفی مجہول. گویا کہ یہ 4 باتیں ابھی تک کی ویڈیو میں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. کون سا؟ فعل ماضی کے یہاں کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بتاتے ہیں ایک ایکسٹرا جو ہے کیا بولتے ہیں، ایک گردان ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے گردان کانا کا. یہ دے دیا ہے، اس بعد میں کام آئے گا. ابھی آگے بات اس کی آئے گی. ابھی صرف اس کا گردان یاد کر لینا ہے، آگے اس کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس میں بیان کر دیا جائے گا. کانا جو ہے، کانا یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. افعال ناقصہ وہ بعد میں انشاءاللہ حروف میں جب فعل آئیں گے تو اس میں بہت سارے آئیں گے. اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں، تو اس میں ایک کانا آتا ہے. اس کا بھی گردان ہے. اس کا معنی ہوتا ہے تھا، تھے، تھی، جو بولتا ہے نا، تھا، تھے، تھی. تو اس کا بھی گردان ہے. یہاں پہ دیا ہوا ہے کانا. یہ اصل میں کوئی بھی گردان ہوتا ہے نا فعل، تو اس کے شروع میں بھی آتا ہے. جیسے اب وہ کیا بولتے ہیں، کیا اس نے، تو اگر کانا ساتھ میں آ جائے گا، کہیں کیا تھا، پاسٹ کے لیے یہ بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کانا کے لیے کانا آتا ہے. تو اس کا بھی گردان آتا ہے. تو جب بھی یہ آئے گا تو اس طرح سیگے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی چینجنگ ہوگا. جیسے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. یہاں پہ الگ طریقے سے ہے، یہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ، اس میں بتایا جائے گا. خالی یاد کر لینا ہے. کننا، کنتا. ٹھیک ہے، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا. یہ کنتو، کننا. اب اس کا ترجمہ کیا تھا؟ کانا تھا وہ ایک مرد، کانا تھے وہ 2 مرد، کانو تھے وہ سب مرد، کانت تھی وہ ایک عورت، کانتا تھی وہ 2 عورتیں، کننا تھی وہ سب عورتیں، کنتا تھا تو ایک مرد، کنتما تھے تم 2 مرد، کنتم تھے تم سب مرد، کنتی تھی تو ایک عورت، کنتما تھے تم 2 عورتیں، کنتنا تھیں تم سب عورتیں، کنتو تھا میں ایک مرد یا ایک عورت، کننا تھے ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. سیم ٹو سیم جو 14 صیغے آتے ہیں، 14 شکلیں آتی ہیں گردان کی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف کبیر کی بات ہو رہی ہے، اور صرف کبیر میں گردان کے صیغے جو ہوتے ہیں 14 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سیم ٹو سیم صیغہ ہوگا واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد مذکر و مؤنث متکلم، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. سیم ٹو سیم صیغے آتے ہیں. اتنا ابھی یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں اس کے بارے میں بات آئے گی تو انشاءاللہ بتایا جائے گا. اب دوسری چیز جو یہاں ماضی کی ہو چکی ہے، یہ کانا کی گردان بھی ہو چکا ہے. اب ایک ایکسٹرا چیز جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فعل ماضی جو ہے، فعل ماضی، ان کے صیغوں کی شناخت، پہچان ہے نا، ان کی علامت کیا ہے، کیسے
بتائیں گے کہ یہ کیا بولتے ہیں، جو گردان ہے، یہ جو گردان ہے، ٹھیک ہے، یہ فعلا فعلا والا، تو اس میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون سا سیگا، کون سا ایسا جو ہے حرف ایکسٹرا ہوگا جس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ تثنیہ کا سیگا ہے، یہ جمع کا سیگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کی بات ہوگی اس ویڈیو میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایک ہی سیگا ہوتا ہے، ماضی کے جو ایک سیگے ہوتے ہیں نا، ماضی کے ایک سیگا ہوتا ہے، کون سا؟ سب سے پہلا سیگا فعلا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا سیگا، سیگا واحد مذکر غائب۔ اب اسی سیگے میں یہ پہلا جو گردان کی شروعات اس سیگے سے ہوتی ہے، سٹارٹنگ اس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سیگے میں کچھ نہ کچھ اضافہ اور کیا بولتے ہیں ایڈ کیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتے ہیں دوسرے سیگے بنتے ہیں، اور اس سے وہ کیا ہے علامت بنتی ہے کہ یہ کون سا سیگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، جیسے مان لو کہ ایک ہی سیگے واحد مذکر غائب میں چند حروف کے اضافے سے اس قدر بہت سارے مختلف معنی پیدا ہو جاتے ہیں، صرف تھوڑی سی چینجنگ سے، ٹھیک ہے۔ اب پوری گردان میں غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا، تمام اضافے سمجھ میں آ جائیں گے، تھوڑا بہت جو ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس میں آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مان لیجئے یہ ہے فعلا، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ بھی علامت نہیں ہے، علامت سے خالی ہے، کوئی علامت نہیں ہے، سمپل سا ہے یہ، سب سے پہلا واحد مذکر غائب کا سیگا آ گیا۔ اب جو تثنیہ جو کیا بولتے ہیں ہوگا، مذکر غائب کا سیگا ہوگا جو فعلا فعلا تھا، جیسے یہاں پہ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ فعلا، ٹھیک ہے، یہ تھا، تو اس میں کیا ہے کوئی بھی علامت نہیں ہے۔ اب فعلا، اسی فعلا میں کیا کر دیا، الف لام ایڈ کر الف ایڈ کر دیا، لام تھا ہی، فعلا تھا، اب کیا کر دیا خالی اس میں الف ایڈ کر دیا، یہ ہو گیا تثنیہ مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اس کی علامت کون سی ہوئی، الف۔ اب یہ جہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے لاسٹ میں ہوگا فعل میں الف کا ایڈ کیا ہوا، تو سمجھ جائیں گے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی فعلا میں یہ لام تھا، کیا کر دیا، واو اور الف ایڈ کر دیا، واو اور الف، فعلو ہو گیا، تو یہ ہو گیا کس کے علامت ہے، جمع کے علامت ہے، ٹھیک ہے۔ واو ایڈ کر دیا تو کیا ہے، جمع مذکر غائب کا یہ علامت ہو گیا۔ یہ جیسے آئے گا واو اور الف فعل میں تو سمجھ جائیں گے فعل ماضی میں کہ یہ جمع مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب۔ اسی طرح اسی فعلا میں کیا کر دیا، فعلا لام کے آگے تے لگا دیا، اور تے بھی کون سا، ساکین، جس پر جزم ہو، ہاں، تو یہ علامت ہو گئی کس کی، واحد مؤنث غائب کی علامت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی کے آگے اگر ایڈ کر دیا، فعلا تھا، فعلا، اس کے آگے تا الف ایڈ کر دیا، تا الف، پہلے صرف تا تھا، تو اب ہو گیا فعلا تا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی علامت ہو گئی، تثنیہ مؤنث غائب کی، کس کی ہو گئی، تثنیہ مؤنث غائب کی علامت ہو گئی۔ پھر اسی میں آ گیا نون، ٹھیک ہے، فعلت، ہاں فعلتا، دوسرا آ گیا فعلنا، فعلنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نون ہے جس کے لاسٹ میں کیا ہے، نون مفتوح، جس پر زبر ہے، تو یہ کس کی علامت ہو گئی، یہ علامت ہو گئی جمع مؤنث غائب کی، پہچان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ آ جائے لاسٹ میں سمجھنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعلنا۔ اسی طرح اسی فعلا کے جیسے تا ایڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو واحد مؤنث غائب ہو گیا ہوا تھا،
वो भी कौन सा था, साकिन वाला, जिस पर साकिन था। लेकिन इसी ता के ऊपर अगर ज़बर दे देते हैं, ये अलामत हो जाती है वाहिद मुज़क्कर गायब की, ठीक है। और इसी ता के आगे एक मीम लगा देंगे, मान लो ये ता था, क्या क्या लगा दिया, अब ये हो गया फ़अल तुमा, तो गोया कि ये अलामत है, तुमा जो है ये आ गया कहीं, ये अलामत है तस्निया मुज़क्कर हाजिर का, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तुमा। इसी तरह तुम, फ़अला था, फ़अला था, उसके आगे क्या लगा, ता और मीम लगा दिया और कह दिया तुम, फ़अल तुम। ये है तुम जो है पहचान हो गई जमा मुज़क्कर हाजिर की, ठीक है। देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, यहाँ पे तुम जमा मुज़क्कर हाजिर की, ये अलामत है, ये आ गया समझ लो जमा मुज़क्कर हाजिर की बात है। ता मकसूर, ये फ़अला था, फ़अला के आगे ता लगा दिया, उसके नीचे ज़ेर लगा दिया, ज़ेर, ये अलामत ता मकसूर, जिसके नीचे कसरा है, ज़ेर है, उसको वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा समझ लेंगे। इसी तरह तुमा जो है, ये तुमा दो दो सेगे में आता है। तुमा वो मुज़क्कर तस्निया क्या बोलते हैं, मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आता है और तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए भी आता है, दोनों तुमा आता है इसमें। इसी तरह तुन्ना, तुन्ना आ गया, ये पहचान जाएंगे क्या, ये जमा मुअन्नस गायब का सॉरी हाजिर का सेगा है, तुन्ना ये पहचान है। फ़अल था, है ना, तुन्ने ऐड कर दिया। इसी तरह फ़अलतु में ता जो है वो मज़मूम होता है, मतलब पेश होता है इसके ऊपर, उस ता पर पेश है, तो समझ जाएंगे कि ये वाहिद मुतकल्लिम की बात हो रही है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, ठीक है। इसी तरह अगर फ़अला के आगे ऐड कर दिया ना, फ़अला का आगे क्या कर दिया, ऐड कर दिया ना, इस नून और अलिफ को ऐड कर दिया, अब हो गया फ़अलना। अब ये अलामत जो है जमा मुतकल्लिम का सेगा समझ आएगा, किसका, जमा मुतकल्लिम, जब तस्निया और जमा मुतकल्लिम दोनों आ जाएगा इसमें, ये सेगा आएगा, ठीक है। तो ये गोया के एक पहचान है, ठीक है, इसका माजी का, है ना, फ़ेल माजी के जो सेगे होते हैं उनकी पहचान है, एक सेगा। अभी सारे सेगे जो है कोई अलग अलग चीज़ें उसमें क्या बोलते हैं नहीं बन रहा, अलग अलग जगह से नहीं बन रहा है, सिर्फ एक सेगा था स्टार्टिंग का, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा था, इस पर कोई अलामत नहीं थी, सिंपल था, जैसे बना हुआ तो वैसे ही है। जो भी ऐड हुआ है इस्लाम के बाद ऐड हुआ है, ठीक है, इस्लाम के बाद ऐड हुआ है। अब इस्लाम के बाद जो भी ऐड होता गया उसकी पहचान थी, अलिफ था, वाह था, ता साकिन था, ता अलिफ था, नून था, नून ता मफ्तूह था, तुमा था, तुम, ता मकसूर, तुमा, तुन्ना था, तू और ना, ये सारी चीज़ें इसके इस फ़अला के आगे, इस फ़अला के आगे क्या है, ऐड होती गई, ऐड होती गई तो अलग अलग सेगे बनते गए, अलग अलग सेगा, अलग अलग पहचान और शक्लें बनती गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह, अगली वीडियो में गर्दान किसकी बात होगी, फ़ेल मुज़ारे की, ठीक है। अब मुज़ारे के गर्दान शुरू हो रहा है, पहले बात हुई थी, ये पास्ट की बात हो चुकी है, माजी की बात हो चुकी है, अब हाल और मुस्तक़बिल के बारे में बात होगी, जो कि मुज़ारे के गर्दान की शक्ल में आता है इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।